بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طالب العلم فریدا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قابل اکرام اساتذہ کرام، طلباء اور اہل علاقہ، آپ تمامی احباب آج کی اس نشست میں حاضر ہوئے، اور آپ تمامی احباب کو یہ علم ہے کہ آج کا یہ پروگرام اسکول کے حوالے سے بچوں نے جو اس سال حال ہی میں جو پیپر ہوئے، جو محنت کی، اس کا رزلٹ اناؤنس کرنے کا دن ہے۔ جیسا مجھے حکم دیا گیا کہ ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے، اور پھر اساتذہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور والدین کا کردار کیا ہے، اس پر میں ضرور گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے نہایت ہی محترم جناب امجد صاحب اور آپ کی یہ پوری ٹیم، جنہوں نے اس پورے اسکول کا سلسلہ جو ہے وہ چلا رکھا ہے، سنبھال رکھا ہے، اساتذہ کرام، ہمارے حضرت علامہ قاری عتیق صاحب اور دیگر آپ کی جو ٹیچرز ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کروں گا۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، یہ طریقہ ہے کہ جب بھی اسکول کا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو اس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو کچھ وہاں پہ فحاشی اور یعنی یا جو تماشے ہوتے ہیں وہ آپ سارے جانتے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اس حوالے سے بھی میں بڑا دل خوش ہوا یہاں آ کے کہ کم از کم یہاں پہ صرف بچوں کو انگلش لٹریچر نہیں پڑھایا جاتا، دنیا داری نہیں سکھائی جاتی، قرآن و حدیث کا علم بھی دیا جاتا ہے، قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، میرے نبی کا فرمان بھی پڑھایا جاتا ہے، ادب بھی سکھایا جاتا ہے، حیا بھی سکھائی جاتی ہے۔ اس سے دل بڑا مطمئن ہوا، خوش ہوا، اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ اور پھر طلباء کے جو مقابلے ہوئے وہ اکثر ہم دیکھتے تھے بیت بازی، شعروں کے مقابلے ہوتے تھے، دنیا داروں کی تعریف کے اندر، دنیا والوں کی تعریف کے اندر، وہ بڑے بڑے پروگرامز کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے اسٹیجوں کے اوپر شعر پڑھے جاتے تھے۔ کوئی کس محبوب کو یاد کرتا ہے، کوئی کس محبوب کو یاد کرتا ہے، لیکن یہاں مقابلہ ہوا تو احادیث پڑھنے کا مقابلہ ہوا، یہاں مقابلہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کا ہوا، یہاں پہ سوالات ہوئے تو قرآن مجید کے سوالات ہوئے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن باتوں سے اب دل مطمئن ہے، دل خوش ہے کہ کم از کم یہاں پہ آنے والا بچہ جو ہے وہ صرف دنیا داری سیکھ کر نہیں جائے گا بلکہ قرآن و حدیث بھی سیکھ کر جائے گا، اور جو قرآن و حدیث پڑھ لے گا، سیکھ لے گا، سمجھ لے گا، وہ پھر ہمیشہ کے لیے ماں باپ کا بھی مؤدب بن جاتا ہے، زمانے کی نظروں میں بھی اللہ اسے عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب اس میں صرف اگر میں ہمارے عتیق صاحب، امجد صاحب یا دیگر ٹیچرز جنہوں نے اتنا خوبصورت یہ سارا اسٹیج سجایا ہے، تمام کیا، ایک دو باتیں ان کے لیے کروں گا، پھر والدین کے لیے، آپ طلباء کے لیے ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک چیز یہ کہ پڑھانے والے، جیسے یہ مقابلے ہوئے، پڑھایا گیا، سکھایا گیا، اس میں اگر ایسا انداز اپنایا جاتا کہ شعروں کا مقابلہ تو ہوا، اشعار کا مقابلہ تو ہوا، لیکن اگر اس طرح انداز اپنایا جاتا کہ ایک بچہ شعر پڑھتا، دوسرا اس کی تشریح کر کے سمجھاتا کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اگر آپ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ مصرے کیا ہیں، یا ہم جیسے ممبر و محراب پہ بیٹھنے والے بھی انہیں نہیں سمجھ سکتے، بچوں کا، طلباء کا سمجھنا تو ایک بڑی دور کی بات ہے۔ تو اس میں مزید چاشنی بڑھ جاتی، مزید لذت بڑھ جاتی
نہ صرف نعت پڑھی جاتی، نہ صرف نعت سنی اور سنائی جاتی، بلکہ نعت سمجھائی بھی جاتی۔ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ مجھے امید ہے کہ نعت صرف پڑھی پڑھائی نہیں جائے گی، نعت سمجھائی بھی جائے گی اور دیگر بھی معاملات کیے جائیں گے۔ شعر جو میں نے پڑھا ہے، چلے اس میں ایک بات کر دیتا ہوں۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، کنجی کسے کہتے ہیں؟ تالے کی کنجی ہوتی ہے، چابی کہا جاتا ہے، کی جسے انگلش میں آپ کہتے ہیں، ایک تالا ہوتا ہے چابی، یعنی چابی لگتی ہے تو تالا کھلتا ہے، چابی لگتی ہے تو تالا کھلتا ہے، اور جب تالا کھل جاتا ہے تو پھر گھر ہو، کمرہ ہو، جو بھی ہو وہ کھل جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت مثال یہ پیش کی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، یعنی وہ رب العالمین جو کن فرمانے والا ہے، جس کے حکم سے سب کچھ ہونے والا ہے، جو ہر کچھ کرتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں حضور کچھ عرض کرتے ہیں، حضور کی زبان سے کوئی جملے نکلتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، حضور کچھ عرض کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فوراً اس بات کو پھر پورا فرما دیتا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ حضور جو کہتے ہیں اللہ رب العالمین اسے پورا فرما دیتا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، یعنی جو میرے مصطفیٰ نے کہا اللہ نے ہمیشہ اسے پورا فرما دیا، ہمیشہ اسے پورا کیا ہے۔ وہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسا محبوب دیا ہے کہ جس کی بات اللہ رب العالمین کو بھی اتنی پیاری ہے کہ اس کی بات موڑتا بھی نہیں ہے، اور کائنات پر بھی اس کی ایسی حکومت ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں چلا جائے میرا محبوب اسے بھی خالی نہیں موڑتا۔ وہ اعلیٰ حضرت کے اشعار انشاءاللہ اگلے دفعہ جب آپ آئیں گے امید ہے یہ سلسلہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اب جو میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 چیزیں اپنی اولاد کی خصلت بنا دو، عادت بنا دو۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حب نبیکم، سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، اس کے بعد حضور علیہ السلام کے گھر والے، حضور کی اہل بیت، حضور کے اصحاب، ان کی محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور تیسرا فرمایا کہ اپنی اولادوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ، انہیں قرآن سکھاؤ، قرآن کی قرات سکھاؤ۔ یہ اللہ کے محبوب نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کا حکم ہو یا اللہ کے محبوب کا حکم ہو، ہم سب پر اسے ماننا یہ فرض کی حیثیت رکھتا ہے، یہ لازمی حیثیت رکھتا ہے۔ آج ہم لوگ اس چیز کو سمجھیں اور اس چیز کو دیکھیں کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے محبوب، اپنے نبی کی محبت اولاد کو سکھاؤ۔ اب سکھاتا کون ہے؟ سکھا تو وہ سکتا ہے جسے خود آتا ہو۔ اب مجھے پڑھانا نہیں آتا، آپ کے اساتذہ، آپ کے ٹیچرز جس محنت سے، کوشش سے پڑھاتے ہیں، میں اس طرح نہیں پڑھا سکتا، یا پھر جہاں میں پڑھاتا ہوں، جو میں پڑھاتا ہوں وہ شاید آپ کے ٹیچرز نہ پڑھا سکتے ہوں۔ جو میں کرتا ہوں وہ میں نے سیکھا ہے، وہ میں سکھاتا ہوں۔ آپ کے ٹیچرز، آپ دیگر احباب جو سیکھتے ہیں وہ سکھاتے ہیں۔ یعنی سکھانے سے پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ انسان کو خود آتا ہو تو پھر وہ کسی کو سکھا سکتا ہے، پھر وہ کسی کو بتا سکتا ہے، پھر وہ کسی کو پڑھا سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ تو ہمیں اگر محبت آتی ہوئی حضور سے کرنی تو ہم اپنی اولاد کو سکھائیں گے نا۔ ہمیں خود نہیں آتی، ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیسے کرنی ہے، ان کے احکامات کو کیسے پورا کرنا ہے، ہم نے ان کی باتوں پر عمل کر کے کیسے زندگی گزارنی، ہمیں خود نہیں پتا، ہم اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے۔ دوسرا فرمایا میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، ہمیں خود نہیں آتی۔ تیسرا فرمایا قرآن سکھاؤ، ہمیں خود قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ تو یہ حدیث پاک کے زمرے کے اندر آج کے پروگرام کو دیکھتے ہوئے میں یہ بات کروں گا کہ خوش نصیب ہیں آپ طلباء اور سعادت مند ہیں آپ والدین کہ جنہوں نے آج کے اس پرفتن دور کے اندر ایسی جگہ کا انتخاب کیا، ایسے اسکول کا انتخاب کیا جہاں پہ حضور علیہ السلام کی ان احادیث کی روشنی کے اندر بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ بچوں کو جہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بچوں تم نے بڑے ہو کر پروفیسر بننا ہے،
لیکچرار بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تم نے پائلٹ بننا ہے، جو بننا ہوا، جو تمہاری طبیعت ہوئی، جس طرح تم محنت کرو گے اس کا صلہ پالو گے، ضرور بننا، لیکن سب سے پہلے یاد رکھنا کچھ اور بننا نہ بننا، آقا کریم علیہ السلام کا غلام ضرور بننا، حضور کا امتی ضرور بننا، امتی ہونے کا حق ضرور ادا کرنا، حضور کی محبت کو بھی دلوں میں ڈالا جاتا ہے، حضور کے اہل بیت و اصحاب کی محبت کو بھی دلوں میں ڈالا جاتا ہے، اور قرآن بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ پڑھا بھی جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے، تو یہ ان کی ذمہ داری یہ تو پوری کر رہے ہیں، یہ تو بتا رہے ہیں بیٹا یہ قرآن ہے، بیٹا یہ حدیث ہے، حدیث انہوں نے یاد کرا دی، قرآن انہوں نے یاد کروا دیا۔ اب والدین کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ چاہے مسجد مدرسے کا معاملہ ہو، اسکول کا معاملہ ہو، ہمارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے کہ بچہ اسکول میں کیا پڑھ کے آیا، کیا کر کے آیا، کیا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ہمیں اس سے کوئی جو ہے وہ لگاؤ نہیں ہوتا، ہماری توجہ نہیں ہوتی، بس یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جا رہا ہے اور آ رہا ہے، یا سال کے آخر میں آ کر دیکھ لیتے ہیں کہ بچے نے بس جناب وہ پاس کر لیا یا فیل ہو گیا، رزلٹ میں اسے ملا کیا ہے، کس طرح۔ یاد رکھیے اساتذہ صرف رستہ دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ رستہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ ہمارے بحیرہ شریف کے اندر جب درس نظامی کا نصاب مکمل ہوتا ہے نا، تو آخر میں پیر صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ بچوں تم نے 8 سال 9 سال کا یہ کورس کیا، تم نے درس نظامی پڑھی، اور درس نظامی پڑھنے کے لیے درس نظامی اہم اسلامیات کی یہ مساوی ہوتا ہے، یعنی انسان کو اہم اسلامیات کرنا پڑتا ہے، یہاں پہ بھی اس شعبے کے اندر بھی، اس فیلڈ کے اندر بھی۔ تو پیر صاحب ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اے علماء کی جماعت، آپ سب نے دستانے پہن لی، جبے پہن لیے، سارا کچھ کر لیا، لیکن یاد رکھو ہم یہ نہیں کہتے ہم آپ کو عالم بنا کر بھیج رہے ہیں، ہم آپ کو یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو پڑھنا سکھایا ہے، اب اسے پڑھنا آپ نے خود ہے، اس پر عمل آپ نے خود کرنا ہے۔ یعنی اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ صرف رستہ دکھاتے ہیں، وہ پڑھنا سکھاتے ہیں، وہ طریقہ بتاتے ہیں۔ استاد جو ہوتے ہیں وہ صرف ایک کاریگر کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ آپ کو بناتے ہیں، لیکن اس رستے کے اوپر چلنا آپ نے خود ہے، اس رستے کے اوپر چل کے مشکلات کو دیکھتے ہوئے انہیں عبور کر کے کامیابی کا ستارہ بننا وہ آپ تک ہے۔ آپ اگر اساتذہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گے اور والدین اپنی توجہ کے ساتھ، محبت اور شفقت کے ساتھ، جہاں ضرورت پڑی سخت جملوں کے ساتھ، جہاں ضرورت پڑی سخت دھوپ کی سورج کی مانند بنتے ہوئے، اور جہاں ضرورت پڑی چاند کی میٹھی روشنی بنتے ہوئے اپنی اولاد کو جب رستے کی طرف روشنی دیتے ہوئے ان کی رہنمائی کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ اولاد بھی کامیابی کا ستارہ بنے گی، اور یہ پھر کامیابی کے آسمان پہ ستاروں کی مانند چمکیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے اساتذہ نے رستہ بتا دیا، چلانا اس پہ والدین نے ہے۔ والدین اگر اپنی اولاد پر توجہ رکھیں گے، انہیں اگر اسی رستے پہ آگے گامزن رکھیں گے تو یہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ تو دنیا کے معاملے ہیں، دنیا کی چیز ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے بیٹا دنیا کا علم حاصل کرو، ضرور حاصل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جو بندہ یہ کہے نا کہ میں صرف اور صرف دین ہی پڑھوں گا، دنیا میں نہیں پڑھتا، تو وہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ دین کا رہتا ہے، کیونکہ دین پڑھنے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے، شعور کا، سمجھ کا ہونا ضروری ہے۔ بندے کو کچھ پڑھنا آئے گا تو بندہ پڑھے گا۔ اب اردو پڑھنی نہیں آتی، بخاری شریف کی کتاب بندہ لے کر بیٹھ جائے یا سینے سے لگا کے بیٹھ جائے جی میں بخاری شریف کا عالم بن جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ گدھے پر کتابیں لاد دینے سے گدھا عالم نہیں بن جاتا۔ جب تک انسان کو پڑھنا نہ آتا ہو تب تک کوئی معاملہ نہیں۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرو، ضرور حاصل کرو، ضرور اس کو پڑھو، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم حاصل اتنی کرو جتنی تمہیں ضرورت ہے، اور آخرت کی تعلیم اتنی حاصل کرو جتنی تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں دنیا کی تعلیم پر ہی صرف اکتفاف نہیں کرنا، ہم صرف دنیاوی تعلیم پر ہی نہ رکیں بلکہ اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی قبر کی تیاری کریں۔ دنیا کے امتحان کے لیے تو تیاری کرتے ہیں، قبر کے امتحان کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ میں یہ آخری پیغام آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں، اب جو طلباء اسکول سے اب یہ 2-3 ماہ کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو ایسا نہیں ہے
کہ آپ جو ہے وہ بالکل اپنے وقت کو چھٹیوں میں ضائع کریں، بلکہ اس وقت کو غنیمت سمجھیں۔ دوران اسکول بھی اور اسکول کے علاوہ بھی کوشش کیا کریں اپنی مساجد، اپنے مدارس، اپنے علماء کے ساتھ۔ میں والدین سے بالخصوص گزارش کروں گا اپنے بچوں کو اٹیچ رکھا کریں۔ یہ علماء جو ہوتے ہیں، دین کے دیندار جو لوگ ہوتے ہیں، وہ میاں صاحب کا ایک شعر بھی ہے، میں شعر نہیں پڑھتا، آپ کو صرف سمجھا دیتا ہوں کہ بندہ اگر خوشبو بیچنے والے کی دکان پہ صرف تھوڑی دیر چلا جائے تو اس کے جسم سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے۔ جب کسی خوشبو والی دکان سے نکل کے آئے تو اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے، اور کسی اگر بھٹی پہ جا کر بیٹھ جائے تو جب وہاں سے اٹھ کے آئے، یا بدبو والی جگہ پہ بیٹھ جائے، وہاں سے اٹھ کے آئے تو اس کے کپڑوں سے، جسم سے بو آتی ہے۔ تو علماء، اہل علم کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے جو لوگ قریب ہیں، جب انسان ان کے قریب جاتا ہے تو عالم نہ بھی بنے لیکن اس کے جسم کے اندر ان کی خوشبو اللہ ضرور پیدا کر دیتا ہے، ان کی تاثیر ضرور پیدا کر دیتا ہے، ان کے صدقے اس پر کچھ نہ کچھ خصلتیں ضرور اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے دین سے بھی اپنے بچوں کو قریب کریں، دنیاوی تعلیم بھی بچوں کو دیں، ضرور دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا پلہ بھی تھام کے رکھیں۔ اساتذہ اپنی محنت کرتے ہیں، والدین اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، قبر و حشر میں بھی کامیابی ہے۔ میں آخر میں پھر تمام طلباء جو کامیاب ہوئے انہیں مبارکباد پیش کروں گا، اور جو اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے ان سے گزارش کروں گا محنت کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ میں سارے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن بچوں نے بالخصوص یہاں پہ آ کے پرفارمنس کی ہے، مختلف چیزیں آپ کے سامنے پرفارم کی ہیں، میں ان سب کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وما توفیقی